بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمان بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے۔ وہ تینوں روپے 3 مرادیں پوری ہونے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا، اچھا بتاؤ وہ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری ہے اور خدائے تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، اور اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آزاد کر دے۔ چونکہ وہ مقبول وقت میں وہ دعا مانگی گئی تھی، اس لیے عصر کا تیرے پہلے ہی نشانہ اجابت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا، لے بھائی جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے آقائے نامدار، دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے۔ قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کیجیے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میرا آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ ساتھ جائیں۔ یہودی نے کہا، اگر تیری یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بیان کرو کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا، وہ تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اسی رات کو وہ مسلمان خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شاباش، تجھ کو تو جو بات تیرے اختیار میں تھی، یعنی غلام آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا، اور تو نے کیا؟ اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیری اور تیرے غلام کے گناہ بخشے جائیں، وہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ لے، تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوئی کہ میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب کو اور سید صاحب سائل کو اور تمام حاضرین کو بخشا اور جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہوا تو غلام کے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا خواب کا جامع میں بیان کیا اور اپنے ایمان میں خوب مستحکم ہو گیا۔ پڑھو درود، پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا، سماع نظر میں کھنچے میرے دل میں یہ صورت تمہاری ہے نقشہ تمہارا، حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم پڑھے صدقے دل سے جو کلمہ تمہارا، قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر خریدا ہے جس نے سودا تمہارا، تم آقا ہو کس کے ہمارے ہمیں جرم کس کا تمہارا، خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا، میں آخر ہوں نام لیوا تمہارا، جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے، سخاوت کا بہتا ہے دریا تمہارا، جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو خوشی سے، بڑا دینے والا ہے داتا تمہارا، سیاہ کاریوں سے نہ گھبراؤ یارو کہ حامی ہے ایک کملی والا تمہارا، مکاں کو ہے زینت مکی کی ہے قدم سی، ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا، تمنا ہے اکبر کی روز قیامت، اٹھو پڑھ کے مدفن سے کلمہ تمہارا، سبحان اللہ۔ ہے محشر میں کافی
وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے، میں بندہ تمہارا، سمائے نظر میں کھنچے میرے دل میں، یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ حدیث کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور میں اسی طرح کی نئی حدیثیں آپ کو لا کر سناتی رہوں گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آگے بڑھائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آمین۔